السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذي اکرمنا بالاسلام وانعم علینا بنعمت الایمان وشرفنا باتباع خیر الانام اما بعد۔ ناظرین کرام، اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کیا ہے اور اسے عقل، شعور، ارادہ اور دل جیسی نعمتوں سے نوازا ہے۔ انسان کے وجود کے دو پہلو ہیں، ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے۔ ظاہر وہ ہے جو نگاہوں کو نظر آتا ہے، انسان کا چہرہ ہے، انسان کا لباس ہے، انداز گفتگو ہے، اور باطن وہ ہے جو صرف اللہ رب العزت کی نظر میں ہے، انسان کی نیت ہے، اعمال میں اخلاص ہے اور ایمان کی دولت ہے۔ یہ سب لوگوں کو نظر نہیں آتا، جبکہ اللہ رب العزت کی نظر انہی پر ہوتی ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ جب تک انسان کا باطن درست نہ ہو، ظاہر کا حسن بے معنی ہوتا ہے۔ دل کے اخلاص کے بغیر عبادت کی ظاہری خوبصورتی اللہ کے ہاں کوئی قدر و قیمت نہیں رکھتی۔ اللہ رب العزت کے نزدیک اصل قدر ہے تو باطن، دل کی طہارت ہے، وہ دل جو حسد، کینہ، ریاکاری اور تکبر سے پاک ہوتا ہے، جس میں صرف ایمان کی خوشبو اور اللہ رب العزت کی محبت بسی ہوتی ہے۔ اور ایمان کی خوشبو ظاہر سے نہیں پھیلتی، یہ دل کے اندر سے اٹھتی ہے اور باہر کے ہر رویے میں مہک بن کر جھلکتی ہے۔ جس طرح پھولوں کی پہچان ان کی خوشبو سے ہوتی ہے، اسی طرح مومن کی پہچان اس کے باطن کی طہارت اور ایمان کی خوشبو سے ہوتی ہے۔ خوشبو نہ دیکھی جاتی ہے، نہ چھوئی جاتی ہے، مگر محسوس ضرور ہوتی ہے۔ ایمان بھی ایسا ہی ہے، نظر نہیں آتا، مگر اس کے اثرات انسان کے دل پر، چہرے پر اور کردار سے جھلکتے ہیں۔ انسان کی نظر میں حیا، زبان میں نرمی اور چہرے پر نور آ جاتا ہے۔ یہی وہ باطنی طہارت ہے جو بندے کو اللہ کے قریب کر دیتی ہے اور مخلوق کا محبوب بنا دیتی ہے۔ باطن کی صفائی کیوں ضروری ہے؟ باطن کی اس لیے صفائی ضروری ہے کہ اللہ رب العزت کی نظر انسان کے باطن دل پر ہوتی ہے۔ صحیح مسلم میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ اللہ رب العزت تمہاری صورتیں نہیں دیکھتے، یہ چہرے یہ تو اللہ رب العزت نے بنائے ہیں۔ اللہ تمہارا مال بھی نہیں دیکھتے، یہ تو اللہ کی تقسیم ہے، کسی کو اللہ نے زیادہ مال دے دیا ہے تو کسی کو کم دے دیا ہے۔ اللہ رب العزت کی نظر کس پر ہوتی ہے؟ وَلَكِنْ يَنْظُرْ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ۔ تو اللہ رب العزت تمہارے دل اور اعمال کو دیکھتے ہیں کہ دل میں اللہ کی محبت ہے یا پھر شیطان سے محبت لگائی ہوئی ہے۔ دوسری بات، دل کی صفائی اس لیے بھی ضروری ہے کہ یہ دل یہ تو ایمان کے برتن ہوتے ہیں، انہی میں ایمان کی خوشبو بسی ہوتی ہے۔ صحیح الجامع میں ابو عنبہ الخولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان للہ آنیۃ من اہل الارض وآنیۃ ربکم قلوب عبادہ الصالحین۔ اللہ رب العزت کے زمین والوں میں کچھ خاص برتن ہوتے ہیں، اور جانتے ہیں اللہ کے برتن کیا ہیں؟ اللہ کے برتن اس کے نیک بندوں کے دل ہوتے ہیں۔ جب یہ دل صاف ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں ایمان سے روشن کر دیتے ہیں۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ۔ اللہ رب العزت نے تمہارے دلوں میں ایمان کو محبوب اور مزین کر دیا ہے۔ تیسری بات، دل کی صفائی اس لیے بھی ضروری ہے کہ یہ دل یہ تو تقویٰ کا محل اور مصدر ہوتا ہے۔ صحیح مسلم میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، التقویٰ ہا ہنا ویشیر الی صدرہ 3 مرات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا تقویٰ یہاں ہوتا ہے۔ 3 مرتبہ آپ نے فرمایا۔ تقویٰ اس چیز کا نام نہیں ہے کہ میں اپنے کندھوں کو جھکا کے چلوں، تقویٰ اس چیز کا نام نہیں ہے کہ میں 1000 کے دانوں کی تسبیح لے کے پھروں اور پھر پتہ چلے کہ یہ متقی انسان ہے یا متقی نہیں ہے۔ التقویٰ ہا ہنا، تقویٰ یہاں ہوتا ہے، جب دل صاف ہوتا ہے
پھر اللہ کا خوف یہاں بس جاتا ہے اور خشیت الہی کا انسان پیکر بن جاتا ہے۔ اللہ رب العزت کے ہاں اگر عزت تکریم ہے تو اسی دل کی صفائی ہے۔ جب دل صاف ہوتا ہے، اس میں اللہ کا تقوی آتا ہے، تو قرآن مجید کہتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں سب سے زیادہ کسی کی عزت اور تکریم ہے تو اس شخص کی ہے جو متقی اور پرہیزگار ہوتا ہے۔ صحیح البخاری میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوتا ہے من اکرم الناس، اللہ کے رسول بتائیں لوگوں میں سب سے زیادہ عزت دار کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا اکرمہم اتقاہم، سب سے زیادہ عزت دار وہ ہے جو تقوی اختیار کرنے والا ہے، اور تقوی انسان کے دل میں ہوتا ہے۔ جب دل صاف ہوتا ہے تو اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے، اور جس دل سے اللہ کا خوف نکل جائے اس دل میں پھر دنیا کا ہر خوف گر کر لیتا ہے۔ پھر وہ انسان ہر چیز سے ڈرتا نظر آتا ہے، کبھی لوگوں سے ڈرتا ہے، کبھی حالات سے ڈرتا ہے، کبھی نقصان سے ڈرتا ہے، کبھی اپنے فیوچر کے بارے میں خوف کھاتا ہے۔ لیکن جس دل میں اللہ کا خوف بس جاتا ہے اس کے لیے باقی سارے خوف مٹ جاتے ہیں۔ اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ اپنے دل میں اللہ کا خوف رکھتے ہیں، صرف اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں، یقین اور اعتماد کرتے ہیں، یا پوری دنیا کا خوف پال کے رکھتے ہیں۔ یقین جانیں جس دل پہ اللہ کا خوف ہوتا ہے اسے اللہ پہ یقین ہوتا ہے، اس کا اعتماد اور یقین اور توکل اور بھروسہ صرف اللہ کی ذات پہ ہوتا ہے۔ اور جب اللہ پہ توکل اور بھروسہ ختم ہوتا ہے پھر انسان چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ڈرتا نظر آتا ہے۔ چوتھی بات، دل کی صفائی اس لیے بھی ضروری ہے کہ یہ کامیابی کی ضامن ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، جس نے اپنے باطن دل کی صفائی کر لی وہ تو کامیاب ہو گیا، اور جس نے اپنے نفس اور باطن کو آلودہ کر لیا وہ تو نامراد ہو گیا۔ کیوں اللہ رب العزت نے کامیابی کے لیے دل کی صفائی کو ضروری قرار دیا ہے؟ کیونکہ دل یہ انسان کے اعضائے جسم میں بہت مقام رکھتا ہے، اسی کی دھڑکن سے انسانی زندگی کا وجود ہے، اس کی سوچ اور فکر کے مطابق انسان کے باقی اعضاء کام کرتے ہیں۔ صحیح البخاری اور مسلم میں نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا وان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب۔ صحابہ، انسان کے جسم ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ درست ہو جائے تو پورا جسم درست ہو جاتا ہے، اگر وہ خراب ہو جائے تو سارا جسم بگڑ جاتا ہے۔ یاد رکھو وہ دل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جسم کے سارے اعضاء کو دل کے ساتھ جوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا، جامع ترمذی میں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، آپ نے فرمایا اذا اصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، ابن آدم جب صبح کرتا ہے تو جسم کے سارے اعضاء زبان سے منت سماجت کرتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں؟ فإنما نحن بک، ہمارے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، فإنما نحن بک، ہم تو تمہارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا، اگر تم درست رہی تو ہم بھی درست رہیں گے، اگر تمہارے اندر ٹیڑھ پن آ گیا تو ہمیں بھی ٹیڑھا ہونا پڑے گا۔ اور جب وہ بگڑ جاتا ہے تو اس کا لاؤ لشکر بھی بگڑ جاتا ہے۔ اس لیے جب تک دل کی صفائی نہیں ہوتی انسان اتنی دیر تک اطاعت الہی میں زندگی بسر ہی نہیں کر سکتا۔ پانچویں بات، دل کی صفائی اس لیے بھی ضروری ہے، یہ نفاق سے حفاظت کی مضبوط ڈال ہے۔ منافق کسے کہتے ہیں؟ اظہار الایمان باللسان وکتمان الکفر بالقلب، منافق جو ہوتا ہے اس کے دل میں کوڑ ہوتا ہے، زبان سے تو وہ ایمان کے اظہار کرتا ہی ہے۔ قرآن مجید بھی یہی کہتا ہے فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دلوں میں کوڑ ہوتا ہے، اللہ اس کوڑ کو، اس بیماری کو اور زیادہ بڑھا دیتے ہیں۔ تو نفاق یہ بھی دل میں جنم لیتا ہے، انسان ظاہراً تو ایمان کے اظہار کر رہا ہوتا ہے لیکن دل کے اندر نفاق ہوتا ہے، دل میں اللہ اس کے رسول کی محبت نہیں ہوتی۔ تو جب دل کی صفائی ہوتی ہے انسان نفاق سے بچ جاتا ہے،
اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے دلوں کو صاف کریں تاکہ نفاق کا زنگ اتر جائے اور ایمان کا نور ہمارے سینوں کو روشن کر دے۔ ناظرین کرام، اہل ایمان کے دل کیسے ہوتے ہیں؟ آج ضرورت ہے کہ ہم اپنے دلوں کو ویسا بنائیں جیسے صحابہ کرام کے دل ہوا کرتے تھے۔ صحابہ کرام کے دل قلب سلیم ہوتے تھے۔ یہی وہ قلب سلیم رکھنے والا شخص قیامت کے دن نجات پانے والا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ اللہ رب العزت کے پاس مال کام نہیں آئے گا، مال تو دنیا میں انسان چھوڑ جاتا ہے، ولا بنون، یہ وارثین، یہ اولاد، یہ بیٹے کام نہیں آئیں گے، یہ تو دنیا میں رہ جاتے ہیں۔ تو اللہ کے پاس کیا کام آئے گا؟ اللہ کے پاس قلب سلیم کام آئے گا۔ اور صحابہ کرام کے دل کتنے پیارے تھے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، مسند احمد کی روایت ہے، کننا جلوسا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو آپ نے فرمایا یطلع علیکم الآن رجل من هذا الفج رجل من اہل الجنہ۔ صحابہ بستر کے اس دروازے کی طرف دیکھو، اب ایک شخص آنے والا ہے، یاد رکھنا وہ جنتی شخص ہے۔ اب صحابہ کرام حیران ہیں، وہ شخص دنیا میں ہے، وہ قبر میں نہیں گیا، ابھی میدان محشر نہیں سجا، اس کا نامہ اعمال پیش نہیں ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جنت کی بشارت دے دی۔ اس سے بڑی بھی کوئی سعادت ہے؟ صحابہ کرام ٹکٹکی باندھ کے دیکھ رہے ہیں کون خوش نصیب داخل ہوتا ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں فطلع رجل من الانصار، ایک انصاری صحابی داخل ہوتے ہیں، تنطف لحیته من وضوء، ان کی داڑھی سے وضو کا پانی ٹپک رہا ہے، قد تعلق نعلیہ فی یدہ الشمال، بائیں ہاتھ میں انہوں نے جوتا پکڑا ہوا ہے۔ وہ صحابی آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھ کے فلما کان الغد، دوسرا دن ہوتا ہے، صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پھر بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہی صحابی رسول دوبارہ آتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ بشارت دیتے ہیں، صحابہ یاد رکھنا یہ جنتی شخص ہے۔ فلما کان اليوم الثالث، تیسرا دن ہوتا ہے، صحابہ کرام پھر بیٹھے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ اس شخص کو جنت کی بشارت دیتے ہیں۔ 3 دن صحابی رسول کو جنت کی بشارت مل رہی ہے، اس سے بڑی بھی کوئی سعادت ہے؟ تو انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب وہ صحابی اٹھ کے جانے لگے تو عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ ہو لیے اور ان صحابی سے کہنے لگے کہ میں چاہتا ہوں کہ 3 دن آپ کے گھر میں گزاروں۔ 3 دن ان کے گھر میں رہتے ہیں، اور انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 راتیں ان کے گھر میں گزارتے، اور وہ کہتے ہیں فَلَمْ يَرَهُ يَقُومُ مِنَ اللَّيْلِ شَيْئًا، وہ رات کے وقت تہجد کی نماز تو نہیں اتنی زیادہ پڑھتے جتنی پڑھتے ہیں، میں بھی پڑھتا ہوں، غَيْرَ أَنَّهُ إِذَا تَعَارَّ وَتَقَلَّبَ عَلَى فِرَاشِ ذَكَرَ اللَّهَ وَكَبَّرَ حَتَّى يَقُومَ لِصَلَاةِ الْفَجْرِ۔ ہاں اتنی بات تھی کہ جب رات کو پہلو چینج کرتے یا ان کی آنکھ کھل جاتی تو اللہ کا ذکر کیا کرتے، اللہ اکبر پڑھتے۔ اور یہ کتنی خوش نصیبی کی بات ہے کہ انسان کی رات کو آنکھ کھلے اور اس کی زبان پہ اللہ کا ذکر آ جائے۔ جانتے ہیں کتنی بڑی سعادت ہے؟ صحیح البخاری میں عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تعار من اللیل، جس کی رات کو آنکھ کھل جاتی ہے پھر وہ اتنے کلمات کہہ دیتا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ الحمد للہ وسبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ یہ کتنے آسان جملے ہیں، اگر وہ بول دیتا ہے ان الفاظ کے بعد پھر وہ کہتا ہے اللہم اغفر لی، الہی مجھے معاف کر دے، او دعا، یا کوئی بھی دعا مانگتا ہے، استجیب لہ، اللہ اس کی ہر دعا کو شرف قبولیت سے نوازتے ہیں۔ فَإِن تَوَضَّأَ، اگر وہ ہمت کرتا ہے، باوضو ہوتا ہے، وصلى، نماز تہجد پڑھتا ہے، قُبِلَتْ صَلَاتُ، حدیث گارنٹی دے رہی ہے
ان کلمات کو پڑھنے کے بعد نماز تہجد پڑھتا ہے، اللہ اس کی نماز کو بھی شرف قبولیت سے نواز دیتے ہیں۔ یہی وہ حدیث ہے کہ صحابہ کرام نے سنی تھی تو رات کو جب آنکھ کھلتی تو ان کلمات کو کہا کرتے۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے 3 راتیں ان کی عبادت کو دیکھا، 3 دن گزر جاتے ہیں، وَكِدْتُ أَنْ أَحْتَكِرَ عَمَلَهُ، قریب تھا کہ میں ان کے عمل کو حقیر سمجھتا کہ یہ زیادہ عبادت تو نہیں کرتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت کیوں دے دی؟ 3 راتیں گزرنے کے بعد میں نے انہیں کہا، اللہ کے بندے، میری گھر والوں کے ساتھ کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہے، میں تو دیکھنے آیا تھا کہ تم عبادت کیا کرتے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تمہیں جنت کی بشارت دی ہے، میں دیکھنے آیا تھا کیا عمل ہے، وہ عمل میں بھی کروں، مجھے بھی جنت کی بشارت مل جائے۔ وہ صحابی کہنے لگے، ما ہوا الا ما رأیت، عمل تو وہی ہے جو تم نے دیکھا ہے، اس سے زیادہ تمہیں کوئی عمل نہیں کرتا۔ فلما ولیت دعانی، عبداللہ بن عمرو بن عاص کہتے میں واپس جانے لگا تو مجھے بلا لیا اور کہنے لگے، ما ہوا الا ما رأیت غیر انی لا اجد فی نفسی لأحد من المسلمین غشا ولا احسد احدا علی خیر اعطاہ اللہ ایاہ، عمل تو وہی کرتا ہوں عبداللہ جو تم نے دیکھا ہے، ہاں یہ ہے کہ میں اپنے دل میں کسی مسلمان کے متعلق کینہ اور بغض نہیں رکھتا، میں کسی مسلمان کو ملنے والی نعمتوں اور خیر پہ کبھی حسد نہیں کرتا۔ تو عبداللہ بن عمرو بن عاص کہنے لگے، هذه التي بلغت بك وهي التي لا نطيق، یہی وہ چیز ہے جس نے آپ کو اس درجے تک پہنچا دیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جنت کی بشارت دے دی، جس کے ہر انسان طاقت نہیں رکھتا۔ صحابہ کرام کے دل قلب سلیم ہوتے تھے۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھیے، 31 سال کی عمر میں مسلمان ہوئے اور 37 سال کی عمر میں دنیا سے چلے جاتے، صرف 6 سال کا عرصہ اسلام کی حالت میں گزارتے ہیں۔ جب دنیا سے جاتے ہیں تو زبان نبوت کیا کہتی ہے، اہتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ، اللہ کا عرش تو جھوم اٹھا ہے کہ سعد بن معاذ کی روح آسمان کی طرف آ رہی ہے۔ کیا ہمارے دل قلب سلیم ہے، بغض کینہ سے پاک ہے؟ یہ تو نہیں ہے کہ ہمارے دل لوگوں کے بارے میں بغض، کینے، حسد سے بھرے ہوئے ہیں۔ اور یاد رکھیں، انسان اپنی قیمتی چیز کبھی بھی باسکٹ میں نہیں رکھتا، تو اللہ رب العزت ایمان جیسی نعمت بغض اور کینے سے بھرے ہوئے دل میں کیسے رکھیں گے؟ جب تک دل صاف نہیں ہوتا وہاں ایمان کی روشنی کبھی نہیں پھیلتی۔ دوسری بات، اہل ایمان کے دل ہمیشہ نیکی کے لیے بے قرار ہوتے ہیں۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے، ان الابرار تغلی قلوبهم باعمال البر وان الفجار تغلی قلوبهم باعمال الفجور، نیک لوگوں کے دل نیکی، عبادت اور خیر کے خیالات سے مسلسل ابھرتے رہتے ہیں، اور گنہگاروں کے دل گناہ کے ارادے سے ابلتے رہتے ہیں۔ لوگوں، اللہ رب العزت تمہارے دلوں اور ارادوں کو دیکھ رہے ہیں، تم غور کرو تمہارے دلوں میں کیا ارادے پڑ رہے ہیں۔ اگر تیرا دل نیکی کے خیالات سے لرزتا ہے تو تم نیک انسان ہو، اور اگر گناہ کی چاہت سے دل دھڑکتا ہے تو یہ خطرے کی علامت ہے۔ اس لیے دن بھر میں دیکھا کریں کہ ہمارے دلوں میں نیکی کے جذبات زیادہ ہیں یا برائی کے خیالات ہیں۔ یہی دل کا رخ ہمارے ایمان کا حال بتا رہا ہوتا ہے، اور اللہ رب العزت کے ہاں نیکی کے جذبات اور ارادے کی قدر دیکھنی ہے تو صحیح البخاری اور مسلم میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مبارکہ دیکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فمن ہم بحسنہ فلم يعملها كتبها اللہ له عنده حسنة کاملہ، ایک انسان نیکی کا ارادہ کرتا ہے اور کسی وجہ سے وہ نیکی نہیں کر پاتا، کہ اللہ رب العزت اسے اجر سے محروم رکھتے ہیں؟ حدیث مبارکہ کہتی ہے ایسی بات نہیں ہے۔ نیکی کا جذبہ تھا، ارادہ تھا، اللہ کے ہاں قدر دیکھیں کتنی زیادہ ہے۔ اللہ کہتے ہیں فرشتوں ایک نیکی پھر بھی لکھ دو اگرچہ بندے نے نیکی نہیں کی، اور اگر وہ نیکی کر ہی لیتا ہے تو اللہ رب العزت پھر ایک نیکی نہیں لکھواتے، وہ 10 نیکیاں، اخلاص زیادہ ہو تو 700 نیکیاں تک لکھوا دیتے ہیں۔ ناظرین کرام، باطن کی طہارت انسان کو اللہ کا محبوب بنا دیتی ہے،
اور ایسے ہی پاک دل والوں کے لیے آخرت میں اللہ نے خوشخبری رکھی ہے، جس کا ذکر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا کہ نیک شخص جب دنیا سے جانے لگتا ہے فرشتے اس کے پاس آتے ہیں اور کیا خوشخبری دیتے ہیں؟ اخرجی ایتها النفس الطیبہ كانت في الجسد الطيب اخرجی حمیدہ وابشری بروح وریحان ورب غیر غضبان، نکلو اے پکیزہ روح جو پکیزہ جسم میں تھے، نکلو تم تعریف کے ساتھ جا رہی ہو اور خوش ہو جاؤ اس راحت، خوشبودار نعمتوں اور اس رب کی ملاقات سے جو خالق و مالک تم سے ناراض نہیں ہے بلکہ راضی ہے۔ تو جو انسان دنیا میں دل کو صاف رکھتا ہے، نیت کو پاک کرتا ہے اور ایمان کی خوشبو سے اپنے باطن کو مہکاتا ہے، تو اسے دنیا سے جاتے ہوئے رب کی رضا اور جنت کے باغوں کی خوشخبری نصیب ہوتی ہے۔ دعا کیا کریں، اللہم آت نفسی تقواہا، الہی میرے نفس کو تقوی کی روشنی عطا فرما دے، وزکیہا، میرا تزکیہ نفس کر دے، میرے نفس کو ہر گناہ اور غفلت سے پاک کر دے، انت خیر من زکاہا، الہی آپ ہی دلوں کو پاکیزہ کرتے ہیں، انت ولیہا و مولاہا، آپ ہی میرے مالک اور میرے کارساز ہیں۔ اللہ ہم سب کو ایمان کی خوشبو، باطن کی طہارت نصیب فرمائے۔ اقول ما تسمعون واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔ يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، قد جاءكم من الله نور وكتاب